السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم راشد محمود، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9th اور 10th کے فیڈرل بورڈ کے ایگزام سٹارٹ ہوئے تو کافی دن گزر چکے ہیں، البتہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونا باقی ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے ایگزام میں ایکسیلنٹ مارکس اور گریڈ لے کے پاس ہوں۔ اسٹوڈینٹس، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونا ابھی باقی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر فرسٹ ایئر کی بات کی جائے تو فرسٹ ایئر کے میتھ کے چیپٹر نمبر 9 سے لے کے 14 تک جو چیپٹرز ہیں وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرسٹ ایئر کی میتھ کا چیپٹر نمبر 9 ٹریگنومیٹری ہے۔ تو ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے ٹریگنومیٹری کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں، اور آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہوگا کہ ٹریگنومیٹری بیسیکلی دو یونانی ورڈز ٹرائیگونان مین ٹرائی اینگل اور میٹران جنہیں پیمائش سے مل کے بنے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوا ٹرائی اینگل کی پیمائش۔ اور ٹرائی اینگل کی پیمائش کا یہ طریقہ آج سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جو یونانی ماہر فلکیات تھے وہ بھی ٹرائی اینگل کو سالو کر کے اس کی پیمائش کر کے سورج، چاند اور کچھ مخصوص ستاروں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، ایک بہت ہی دلچسپ بات جو میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ٹریگنومیٹری کی وجود میں آنے کی بنیادی وجہ علم فلکیات تھا، یعنی ایسٹرونومی تھی، اور مسلمان اس لحاظ سے علم فلکیات کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، ان کو زیادہ معلومات تھیں، کیونکہ انہیں نماز پڑھنے کے لیے درست وقت اور قبلہ کی درست سمت کا تعین کرنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں نے ٹریگنومیٹری کے اندر بے شمار اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے، اور ان مسلمانوں میں سے چند کے نام میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، جن میں پہلا نام نصیر الدین طوسی کا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نصیر الدین طوسی وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ٹرائی اینگل اور سرکل کی آر کے بارے میں ایک میتھمیٹیکلی ریلیشن قائم کیا۔ اس کے بعد البتانی جو بہت ہی مشہور ترین مسلمان سائنسدان ہیں، بے شمار ہسٹری کی کتب کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ البتانی جو کہ ترکی میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائن اور کوسائن کی ٹرم کو استعمال کیا۔ اسٹوڈنٹس، انہوں نے سائن اور کوسائن کی تعریف لمبائی کے طور پہ کی، نہ کہ ریشو کے طور پہ، جیسا کہ آج ہم اپنے سلیبس کی بکس کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، البتانی نے سفیریکل جیومیٹری پہ بھی بڑا کام کیا، اور سفیریکل جیومیٹری کے بارے میں ایک غیر مسلم سائنٹسٹ ہیپاریچس نے بھی بڑا کام کیا، اور علم فلکیات کے اندر سفیریکل جیومیٹری کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ ہیپاریچس کا ایک اور کارنامہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی سلیبس کی بکس میں جو ٹریگنومیٹرک فنکشنز کا ٹیبل ڈسکس کیا ہوگا، ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی جو ویلیو کا ٹیبل ہے وہ بیسیکلی ہیپاریچس نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم بات کر رہے تھے کہ البتانی نے سفیریکل جیومیٹری پہ بہت کام کیا، اور اس کام کو بیشتر مسلمان سائنٹسٹ جن میں ابن یونس اور ابن الہیثم نے ان کے اس کام کو فلکیات کے بہت سارے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، تو ٹریگنومیٹرک فنکشنز متعارف کروائے گئے۔ جب ٹریگنومیٹرک فنکشنز متعارف ہوئے تو میتھمیٹکس کی فیلڈ کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ تمام انڈسٹری جو ٹیکنالوجی، سائنس اور میتھس پر انحصار کرتی ہے، وہ بیسیکلی اس کی بنیاد ٹریگنومیٹری ہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نصیر الدین طوسی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام مسلمان
سائنٹسٹ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جو ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کا ایک اطلاق کہاں پہ کیا جا سکتا ہے یا مستقبل میں یہ کہاں پہ استعمال ہوں گے. البتہ تاہم ان کا یہ کام آج کے جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے. اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ ٹریگنومیٹری کے بارے میں یہ جتنی معلومات ہیں یہ آپ کے پاس موجود جو پہلے سے معلومات ہیں اس معلومات میں بے شمار اضافہ کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 9 ٹریگنومیٹری کی ایکسرسائز 9.1 کو ڈسکس کریں.